شکر گزاری الفاظ کا نہیں، ایک رویے اور عادت کا نام ہے۔ اگر آپ شکر گزار ہیں تو پھر آپ کے رویے میں شکر گزاری نظر آئے گی، آپ کی باڈی لینگویج میں شکر گزاری چھلکے گی۔ لیکن آپ کبھی کسی بڑے دکاندار تک سے ہاتھ ملائیں اور اس سے اس کے گھر اور کاروبار کے بارے میں دریافت کر لیں، ایک بے جان اور مردہ شکل کے ساتھ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا شکر ہے کا فکرہ سننے کے بعد آپ کے کان ترس جائیں گے کہ کہیں سے اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے، لیکن سوائے رونے دھونے کے کوئی جملہ آپ کے کانوں سے نہیں ٹکرا سکے گا۔ یاد رکھیں، جو مخلوق کے سامنے خالق کی شکایتیں کرتا پھرتا ہے، اللہ اس کو ساری دنیا کے سامنے رلاتا ہے، اس کی عزت کو تذلیل میں تبدیل کر دیتا ہے، اور مسائل کا نہ ختم ہونے والا سمندر اس کی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں کو مت سنائیں کہ آپ کے اوپر کتنے ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اکیلے میں اپنے رب کو سنائیں، اس سے شکایتیں کریں، اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور دنیا کے سامنے اپنے رویے سے شکر گزاری کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کے غموں کو خوشیوں سے بدل دے گا۔ شکر گزاری کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ 10,000 کمائیں گے، لیکن آپ کی ضروریات اللہ غیب سے پوری کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کا اللہ پر توکل جتنا بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی زندگی میں شکر اتنا زیادہ آ جائے گا۔ آپ کو حاصل شدہ نعمتوں پر آنسو بہانا اور ان کی قدر کرنا آ جائے گا۔ ناشکرا آدمی سب سے پہلے کفران نعمت کرتا ہے، اور کفران نعمت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس نعمت کے لیے ناقدری جنم لیتی ہے۔ اللہ جب کسی انسان کی تباہی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ناشکرا بنا دیتا ہے۔ کسی بھی نعمت کی ناقدری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ناشکرے آدمی سے دور کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اس کے دیے ہوئے رشتے ہیں۔ جتنا قریبی رشتہ ہوگا، اس کا شکر بھی سب سے زیادہ ادا ہونا چاہیے۔ اس کائنات میں میاں بیوی کا رشتہ سب سے قریبی رشتہ ہے، اس کا شکر اور اس کی قدر بھی سب سے زیادہ مطلوب ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ ناقدری اسی رشتے کی کرتے ہیں۔ پہلے اللہ دونوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے محبت ختم کرتا ہے، اور پھر یہ رشتہ ختم ہوتا ہے۔ زندگی بھر کی بے سکونی اور نہ ختم ہونے والے عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اگر یہ رشتہ ناقدری کی بنیاد پر ختم ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا جس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت بھی عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اس سے کہو ہمارا شکر گزار بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناشکری کرو، رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرا بندہ نہیں بن سکتا ہوں۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ کس بات کا شکر؟ میرے پاس ایسا کیا ہے جس پر شکر ادا کیا جائے؟ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی
کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی۔ شکر گزاری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اطمینان قلب اور سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ کو بات بات پر خوش رہنا آ جاتا ہے، پھر آپ 20,000 کمائیں یا 20 لاکھ، آپ کو دل کے سکون کی ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ جس کا سرور صرف شکر گزار آدمی ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اگر لاکھوں روپے کما کر بھی، تمام آسائشیں اور لگژریز رکھ کر بھی آپ کے گھر اور زندگی میں سکون نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ شکر گزار نہیں ہیں۔ جس دن آپ کی زندگی اور رویے میں شکر آ گیا، سکون خود بخود آ جائے گا۔ شکر گزار آدمی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کی زندگیوں میں آسانیاں اور سکون پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کے سب سے شکر گزار انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کا فیض آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ اس کے بعد بھی جو جتنا شکر گزار بنتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے اتنا زیادہ نفع حاصل کرنا شروع کر دے گی۔ وہ علم کی صورت میں ہو، سکون اور اطمینان کی صورت میں ہو، یا مال و دولت کی صورت میں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔